روزہ نام ہے کہ انسان اللہ کے حکموں کے سامنے جھک جائے. وہ حکم کھانے پینے کے معاملے میں ہوں، اپنی خواہشات پوری کرنے کے معاملے میں ہوں، اپنے اعضاء کو اللہ کا تابع بنا لے. یہ تقویٰ ہے اور یہی روزے کا مقصد ہے. روزہ یہ نہیں ہے کہ آپ بھوکے ہیں پیاسے ہیں لیکن آپ کی زبان آزاد ہے، آپ کے کان آزاد ہے، آپ کی آنکھیں آزاد ہیں، آپ کی شرمگاہیں آزاد، جو مرضی کرتے پھرو، جو مرضی کرتے رہو، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، آپ روزے دار ہیں. یہ روزہ نہیں کہلاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الصیام جنہ، روزے تو ڈھال ہیں. یہ روزے ڈھال ہیں. انسان گناہوں سے ایسے بچ جاتا ہے جیسے انسان ڈھال کے پیچھے بچ جاتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کا فرمانبردار اور مطیع کر لیتا ہے. وَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ بے حیائی کا کلام نہ کرے، بے حیائی کی باتیں اور وہ اعمال نہ کرے، اور نہ ہی جہالت پر مبنی اعمال کرے. نہ تو جاہل والا اس کا حال ہو اور نہ ہی حیا باختہ ہو، بلکہ وہ روزے دار ہے. اسے تو شریعت نے یہاں تک تعلیم دی کہ اگر تجھ سے کوئی لڑائی کرے، تجھے کوئی گالیاں دے، تجھے کوئی مارے، مار پیٹ کرے، گالی گلوچ کرے، بدتمیزی کرے، دست درازی کرے، تو اس کو جواب میں کہو فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، میں تو روزے سے ہوں، اِنِّي صَائِمٌ، میں روزے دار ہوں. یعنی میں تمہاری اس گالی گلوچ کا جواب گالی سے نہیں دے سکتا، بلکہ میں روزے دار ہوں. میرے ہاتھ کا بھی روزہ ہے، میری زبان کا بھی روزہ ہے، میری آنکھ کا بھی روزہ ہے، میرے کان کا بھی روزہ ہے. صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہے کہ میں بھوک پیاس برداشت کر کے بیٹھا ہوا ہوں، بلکہ میں روزے دار ہوں اور میرے پورے جسم پہ اللہ کا حکم ہے. وہ غلط باتیں، وہ ناجائز کام جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، میں اس سے اپنے دامن کو بچاؤں گا. لیس الصیام عن الطعام والشراب وانما الصیام من اللغو والرفث، روزہ صرف کھانے پینے کو چھوڑ دینے کا نام نہیں، بلکہ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دینے کا نام ہے، بے حیائی کے کاموں کو چھوڑ دینے کا کام ہے. آپ روزہ رکھ کے بھی لا یعنی کاموں میں، فضول کاموں میں، بیہودہ کاموں میں لگے ہوئے ہیں. روزہ رکھا ہوا ہے اور فلمیں دیکھ رہے ہو، روزہ رکھا ہوا ہے اور گانے سن رہے ہو، روزہ رکھا ہوا ہے اور غیبتیں کر رہے ہو، چغلیاں کر رہے ہو، روزہ رکھا ہوا ہے اور جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہو، جھوٹی تجارت کر رہے ہو، جھوٹ بول کے سودا بیچ رہے ہو، کیوں روزے سے ہو اور یہ سارے کام آپ کر رہے ہو، تو پھر تو آپ کے بس کھانے پینے سے رکنے کا نام یہ روزہ نہیں ہے. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک، جب تم روزہ رکھو تو تمہاری سماعت و بصارت بھی روزہ رکھے، تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں بھی روزہ رکھے. وَلِسَانُكَ عَنِ الْكَذِبِ وَالْمَحَارِمِ، اور تمہاری زبان جھوٹ بولنے سے اور حرام کاموں سے بچنے سے روزہ دار ہو. تمہاری آنکھوں کا بھی روزہ ہو، ایسی چیز جو حرام کر دی اللہ نے اس کو نہ دیکھو، ایسا کلام جو حرام کر دیا اس کو زبان سے ادا نہ کرو. جھوٹ سے بچو، غیبت سے بچو، چغلی سے بچو، لوگوں کے درمیان فساد کرنے کے لیے ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، یہ لگائی بجھائی کے کام چھوڑ دو. اگر روزے دار ہو، اگر روزہ رکھا ہے تو ٹیلی ویژن کے سامنے سے اٹھ جاؤ. یہ بے حیا عورتوں کو ناچتا ہوا، گانے گاتا ہوا اور فلموں کے مختلف سین کرتا ہوا، اس کو نہ دیکھو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی بے حیا عورت زینت اختیار کر کے آئے اور ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے رمضان کے اندر وہ اداکارہ کا کام چھوڑ کر عامر لیاقت کے ساتھ مل کے وہ دینی پروگرام کرنے لگ جائے، تو یہ مداریے ہیں جو رنگ بدلتے ہیں. رمضان آتا ہے تو یہ مولوی اور مولوانی صاحبہ بن کے آ جاتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ناچتے ہوئے اور تھرکتے ہوئے نظر آتے ہیں. ان سے دین نہیں لیا جاتا، دین علماء سے لیا جاتا ہے، بدکاروں اور بے حیاؤں سے نہیں. ایسی مجلس کو نہ دیکھیے جس مجلس کے اندر بے پرد عورتیں ہیں یا وہ لوگ
دین سکھانے کے لیے ممبر سنبھال کے بیٹھے ہیں جو ہر رنگ میں رنگے جاتے ہیں. محرم آئے تو وہ شیعہ بن جاتے ہیں، عرس آئے تو وہ قبر پرست بن جاتے ہیں، فلموں کا معاملہ آئے تو وہ ان کو ایک ایک فلم کے ڈائلاگ اور ان کے اندر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور رمضان آئے تو مولوی بن جاتے ہیں. یہ مداریے تو ہے، ان کا علماء اور اہل علم سے کوئی تعلق نہیں. علم کو لیجئے اہل علم سے، علماء سے لیجئے، طلباء سے لیجئے، مشائخ سے لیجئے، اور ان ظالموں کا بائیکاٹ کیجئے جو رمضان کے مبارک ایام کو بھی برباد کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں. اور عوام ان پروگراموں میں بیٹھ کر ان عورتوں کے چہرے کا دیدار کر رہی ہے. آپ کی آنکھ کا روزہ ہے بے حیا بے پرد عورت کو دیکھنا شرعاً آپ کے لیے حرام ہے. آپ کے کان کا روزہ ہے، آپ کی آنکھ کا روزہ ہے، آپ کی زبان کا روزہ ہے ہر حرام کام سے. صحابی رسول بڑی پیاری نصیحت کرتے ہیں امت محمدیہ کو، وَلَا تَجْعَلْ يَوْمَ صَوْمِكَ وَيَوْمَ فِطْرِكَ سَوَاءً. روزے والا دن اور ایک عام دن ان کو برابر نہ بناؤ، کوئی فرق ہونا چاہیے. آج میرا روزہ ہے، آج میرا روزہ ہے، میں قرآن پڑھتا ہوا نظر آؤں، میں ذکر کرتا ہوا نظر آؤں، میں ماں باپ کی خدمت کرتا ہوا نظر آؤں، میں صلہ رحمی کرتا ہوا نظر آؤں، میں پڑوسیوں کی مدد کرتا ہوا نظر آؤں، میں کسی غریب یتیم بیوہ کا سہارا بنتا ہوا نظر آؤں، میں معاشرے کے اندر کسی مسلمان کے غم اور دکھ میں ہاتھ بٹاتا ہوا نظر آؤں، میں نمازیں پڑھتا ہوا نظر آؤں، میں بے حیائی کے کاموں سے دور رہوں. عام دنوں کے اندر بھی یہ کام میں ضرور کروں، لیکن جس دن روزہ ہو اس دن تو خاص یہ حکم ہے کہ میں اس دن اللہ کی نافرمانی والا کوئی کام نہ کروں، بلکہ پورا دن اللہ کی فرمانبرداری میں گزاروں. اور جو یہ درس روزہ رکھ کے مجھے ملے گا اللہ کی فرمانبرداری کا، اس کو میں باقی زندگی میں اپلائی کروں کہ میں نے کبھی کسی کو گالی نہیں دینی، کبھی کسی کی غیبت نہیں کرنی، کبھی کسی کی چغلی نہیں کرنی، کبھی کسی مسلمان کو اپنی زبان اور ہاتھ سے غم اور دکھ نہیں دینا. مسلمان کو خوشی دینا ثواب ہے، بہت بڑی نیکی ہے. کسی مسلمان کے دل کو خوش کر دو، کسی کا قرضہ ہے تو ادا کر دو، کوئی بیمار ہے تو اسے دوائی لا دو، کوئی بھوکا پیاسا ہے تو اسے کھانا کھلا دو. اللہ کے ہاں یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ آپ نے کسی مسلمان کے دل کو خوش کیا. تو بھائی جہاں اللہ کے ہاں مسلمان کے دل کو خوش کرنا بہت بڑی نیکی ہے، تو ناجائز کسی کو غم اور دکھ دینا، پریشان کرنا، یہ کیا ہوگا؟ یہ اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ نہیں ہوگا. تو اپنے روزے والے دن اور عام دن کو ایک جیسے نہ سمجھو کہ رمضان آیا اور گزرا، جیسے میرا پہلے مہینہ گزر رہا تھا یا جیسے رمضان کے بعد گزرے گا ویسا ہی میں رمضان بھی گزار دوں. یہ موسم ہے نیکیوں کا، اس موسم کے اندر کمائی کر لیں، خیر و برکات اکٹھی کر لیں، آخرت کا توشہ اکٹھا کر لیں. پتہ نہیں کہ اگلا رمضان آپ کو نصیب ہو یا نہ ہو. اپنے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں نظر دوڑائیں، کتنے وہ مسلمان ہیں جو اس رمضان سے پہلے مٹی کے اندر جا کے سو گئے. اگلا رمضان مجھے نصیب ہو یا نہیں اللہ کے علم میں ہے. اس لیے میں اپنے ایک ایک لمحے کو کیش کروں اور ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھاؤں.